یہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو قرآن کریم میں فرمایا، خوب سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے تو جنت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز پر غم ہوگا۔ یہ عجیب کیفیت ہے جو دنیا میں بہت کم حاصل ہو سکتی ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا خوف بھی نہ ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور کسی ماضی کے واقعے پر غم بھی نہ ہو کہ کیا ہو گیا۔ یہ جنت میں خالص حاصل ہوگا انشاءاللہ کہ اس میں نہ آئندہ کا خوف نہ پچھلے ماضی کا کے اوپر کوئی صدمہ۔ ایک تفسیر تو اس کی ہے، لیکن دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، اس دنیا ہی میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ خوف ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور نہ ماضی کے کسی عمل پر صدمہ ہوتا ہے۔ خوف کیا نہیں ہوتا؟ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا مکمل ایمان ہے جو ان کے رگ و پے میں بس گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ مجھے اگر موت آنی ہے، جب آنی آئے گی، نہ کوئی مجھے انسان میری موت کو اس کے مقدر وقت سے پہلے کر سکتا ہے، اور نہ میں اپنی کسی تدبیر سے اپنی موت کو وقت کو بعد میں کر سکتا ہوں۔ اس لیے خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، کیونکہ اصل کارساز اور اصل فیصلہ کرنے والا تو اللہ جل جلالہ ہے، لہذا مجھے کوئی خوف نہیں۔ دشمن اگر میرے مقابلے میں ہے اور وہ طاقتور ہے، ہوا کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا مجھے قتل کر دے گا، اور نہیں حکم ہوگا تو چاہے 1000 وہ کوششیں کر لے میں زندہ رہوں گا، اس لیے خوف نہیں۔ اور کسی کے ماضی کے کسی بات پر افسوس بھی نہیں، صدمہ بھی نہیں۔ کیوں صدمہ نہیں؟ صدمہ اس لیے نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کی حکمتوں کو جاننے والے ہیں، لہذا اگر پیچھے کوئی واقعہ میری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے یا میری پسند کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ اسی کی حکمت سے ہوا ہے۔ جب اس کی حکمت سے ہوا تو مجھے غم کرنے کی کیا ضرورت، چاہے اس سے مجھے بظاہر تکلیف پہنچی ہو، لیکن اس کی حکمت سے ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا جی یہ تو کیفیت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں تھی کہ بھئی جو ان کو بھی تکلیفیں پہنچی، ان کو بھی مصیبتیں پہنچی، ان کو بھی آزمائشیں ہوئی، کہ یہ بات کہ بھئی جو کام ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ جو کام ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے، تو جو میرا اللہ چاہے گا میری بھی مرضی وہی ہے، وہ چاہے مجھے دیکھنے میں بری لگ رہی ہو، لیکن چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو میں نے اپنی مرضی کو اس کے تابع بنا دیا، اس کا فنا کر دیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر، یہ ہے رضا بالقضاء۔ تو یہ تین باتیں جب اولیاء اللہ جو ہیں ان کو غم اس لیے نہیں ہوتا۔ غم کیوں نہیں ہوتا؟ غم اس لیے نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ماضی میں وہ چاہے مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہو، چاہے مجھے اس کا نقصان ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا ہے، لہذا مجھے کیا غم کرنا اس کو۔ www.darsequran.com